ناظرین السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. اور جس طرح طلسم ہوشروا میں بادشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت کے پاس ایک سامری کی کتاب تھی جس میں آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں جو ہیں انہیں پتہ چلتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اسی طرح شیخ صاحب کے پاس ایک کرسٹل بال ہے. لیکن شیخ صاحب کا کرسٹل بال جو ہے یہ ایک عوامی کرسٹل بال ہے، اور اس میں پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، ان کے جو خوف ہیں، ان کو جو فکریں لاحق ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، وہ اس کرسٹل بال کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہیں. اور کل شیخ صاحب نے نیشنل اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے اسی طرح سے اپنی ایک پریس کانفرنس کی ایک تقریر کی جس میں ان خدشات کا اظہار کیا ہے، اور وہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب ویری وارم ویلکم. شیخ صاحب کل آپ نے یہ کہا، نیشنل اسمبلی کے باہر آپ کھڑے تھے جس کے ٹکڑے بھی ہم نے شروع میں اپنے مونتاج میں دکھائے ہیں، کہ ہم ہندوستان کے سامنے لیٹتے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خاص کر کے جیسے مودی صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے اور پھر پٹھان کوٹ کا یہ واقعہ ہو گیا، تو وہ ایک بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے ساری، کہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ وہ ہندوستان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ جو پروسیس ہے پیس کا، فورن سیکرٹری کی ملاقات وغیرہ کا، یہ آگے چل سکے. دیکھیں، میں بہت بولڈ بات کرنے جا رہا ہوں. نواز شریف خاندان جو ہے ان کی سوچ کا ایک حصے میں یہ بات ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بہت آگے جانا ہے. مے بی ایز اے بزنس مین میں یہ کہوں کہ وہ بہت اچھا سوچ رہے ہیں، اور اللہ ان کے والد کو جنت نصیب کرے. انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ مڈیا تو انڈیا کے خلاف ہاتھ تھولا رکھیا کر. اچھا، نہیں تو کیا ان کی بھی تھنکنگ اس قسم کی تھی، بڑے میاں صاحب کی، مرحوم کی؟ بڑے میاں صاحب کا خیال تھا کہ کوئی بھی ایگزیکٹ لفظ نواز میاں شریف مرحوم کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کا ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ کوئی بھی عوام کا منتخب وزیر اعظم ہوگا تو ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہے گا. وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات. آئی ایگری ود یو. نہیں، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو بھی چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اب مجھے ذرا ختم کرنے دینا. جب نواز شریف صاحب بحران میں آئے، جب سعودی کا مسئلہ ہوا، تو ان کے بیٹے کا واجپئی کو جو خط لکھا گیا یہ قوم بھول چکی ہے. میرے دماغ کے کمپیوٹر میں بیٹے کا سر دونوں میں سے ایک نے خط لکھا. اچھا، اٹل بہاری واجپئی کو 1999 میں. رائٹ. ٹو آل دس پولیٹیکل سچویشن ایز اسٹل آئی ریمبر. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ای میل اور یہ کمپیوٹر نہیں آتا، سیکھنے لگا ہوں کل پرسوں. لیکن یہ خط جو ہے یہ میڈیا کے سامنے آیا ہے، یہ آپ ڈسکلوز نہیں کر رہے، یہ پہلے سے ہے نالج میں، پبلک نالج میں چھپ چکی ہے اس کی بات، میرا خیال ہے. I was a minister and information. اس میں کیا تھا خط میں؟ I don't know، اب میں بھول چکا ہوں. وہ اب ایک نئے دیکھیں نا، ہر فیملی کا ایک بندہ جو ہے، ہر پولیٹکس کا، جیسے پہلے شروع میں نواز شریف کے ساتھ میاں منشا کا نام آیا اور دوسرے لوگوں کا آیا، وہ پیچھے ہوتے چلے گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب کی اولاد کے ساتھ جندال کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ سجن ہو اور دوسرے سجن، دو بھائی ہیں نا، وہ سجن اور مورومان. ٹھیک ہے، مطلب انڈین بزنس مین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، تصویریں بھی آئی ہیں اس کی. ٹھیک، پھر افغانستان میں اتنا لویا پڑا ہوا ہے، اتنا ٹن اور لویا پڑا ہوا ہے کہ پشاور کی ساری مارکیٹیں جو سوزوکی وہاں سے آتی ہیں، لویا پاکستان میں سارے کپلا فردس امپورٹ بھی کرتے ہوں گے، یہ راڈ وغیرہ یہ اس لوہے سے چل رہے ہیں. اور کابل کے اندر ایک سٹیل مل کی یا چھوٹی لوہے کے کارخانے کی بہت زبردست گنجائش ہے. ٹھیک، اور وہ چل نہیں سکتی جبکہ انڈیا کا واگا روڈ کابل نہ جائے. کیوں؟ ہم جغرافیے کے سب سے بڑے ریجن کے ہم پاور ہیں جی. کیا یہ سارے بیوقوف بیچ رہے ہیں؟ وی آر دی ریجنل پاور. کوئی شخص، دنیا کی طاقت دنیا میں ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی جب تک پاکستان کا اس میں یس یا نو نہ ہو. تیسری بات جو ہے کہ مودی بڑا ڈپریشن میں تھا. عالم اسلام میں اس کی سارا امیج تباہ، صرف عالم اسلام میں نہیں، یورپ میں بھی اس کو ایک ویسے ہی، یعنی اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی جتنے بڑے ملک کا وہ وزیر اعظم بنا. اور وہ مارچ میں جا رہا ہے امریکہ، اور امریکہ نے اس کو یہ ٹپ دی کہ تو پہلے یہ مسئلہ جو ہے، اور یہ 25 دسمبر کی ملاقات نواز شریف صاحب کی، یہ امریکن اورینٹڈ، سپورٹڈ، انفلوئنسڈ ایجنڈا تھا. ٹھیک ہو گیا، رائٹ. اس میں سے نکلنا کچھ نہیں تھی، ٹوپیاں، ساڑیاں اور پگڑیاں. میرا مطلب بعض اوقات فوٹو سیشن کی ضرورت ہوتی ہے، مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاتھ پکڑ لے. 80 سالہ بابا بھی اس فارن منسٹر کا 2 دفعہ لائے، جس کی ٹانگیں خود کانپ رہی ہوں. پاکستان کا فارن منسٹر سو کال جو بھی ہے، وہ دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، خواہ یہ کرد کی ہو،
خواہ وہ بیروت میں ہو، خواہ وہ کشمیر میں ہو. اب یہ لوگ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ ایک وقت تھا کہ کشمیر کے مجاہد کو انفلوئنس کی ضرورت تھی، گائیڈر کی ضرورت تھی، ہائیڈ آؤٹ کی ضرورت تھی. شاید وہ مجاہد اب ہماری ایجنسیوں کو سکھا سکیں کہ ادھر سے بھی ایک راستہ جاتا ہے. نہیں لیکن شیخ صاحب اب اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ پٹھان کوٹ کے بعد پاکستان کی تو کوشش یہ ہے نا کہ ہم دہشت گردی کے اس الزام اور اس امبریلا سے اور اس ٹیگ سے باہر نکل سکیں. دیکھیں ہم نے جانوں کا قربانی دے کر تاریخ لکھی ہے کہ دنیا کا بیسٹ جرنیل ڈکلیئر ہوا ہے راحیل شریف، کیونکہ ہم نے موت کو گلے لگایا ہے. ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. جس نے بھی پٹھان کوٹ میں یہ کیا اس کا فائدہ میرا خیال ہے اٹھانے میں ہندوستان کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے. دیکھیں نا پٹھان کوٹ ایک بمبئی سیکنڈ بن گیا نا. اب ایک بار پھر ہندوستان بمبئی میں اب ذرا مجھے آپ ٹائم دیں گے نا تو بمبئی جب آپ بات کرتے ہیں آئی واز اے منسٹر جب سمجھوتا ایکسپریس، وہ تو اس سے پہلے قصوری واز آن بورڈ. میں جب واگا پہ گیا، میں ہیلی کاپٹر لے کے گیا واگا پہ اس ٹرین کو دیکھنے کے لیے. جب میں نے وہاں سے بیان دیا کہ یہ آگ لگائی گئی ہے، آئی واز دا فرسٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ناٹ جس کی پرمیشن نے میں نے لی مشرف سے. اس سے پہلے تاثر یہ تھا کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے. سب سے پہلے میں نے واگا پاکستان بارڈر پہ کہا یہ آگ لگائی گئی ہے اور دنیا میں میں نے کہا کہ یہ کبوتروں کے دڑبے کی طرح بند کر کے آگ لگائی گئی ہے. دیٹ واز مائی سینٹینس. اور جو جانا تھا انہوں نے، قصوری صاحب نے، وہ وہیں ٹھس ہو گئے. اسی طرح شاہ محمود وہاں تھے، آپ کو یاد ہو جب تاج محل کا واقعہ ہوا. اسی طرح یہاں سے اور مذاکرات کے اگر رزلٹ اورینٹڈ. آپ چاہتے ہیں کہ کرنل پروہت اور اس کے ساتھی یہ چاہتے تھے کہ مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، وہ تو فوجی تھا. دیکھیں اس ملک میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک دونوں ایجنسیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی. دونوں ایجنسیوں کی سوچیں دیکھیں نا. پاکستان میں ایک بندہ ٹریننگ لیتا ہے کاکول میں، اس کے ذہن میں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. اس نے کبھی یہ ٹریننگ ملائیشیا کے خلاف، انڈونیشیا کے خلاف یا ادھر کسی ملک کے خلاف، کابل کے خلاف نہیں کی. اس کی ٹریننگ کے سامنے سارے نقشے انڈیا کے، اور انڈیا جو ٹریننگ لیتا ہے اس کی سارے. اب دیکھیں نا جو ارجن نے ابھی سیکیورٹی کا ہیڈ ہے، اس نے بیان دیا جی میں تو داتا دربار گیا اس بک میں، اور وہاں ایک سی آئی را کا بندہ بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم دیو ہے، میں نے کہا ہاں. یعنی کہ دونوں ایجنسیوں کی ٹریننگ بھی ایک دوسرے ملک کے حالات اور واقعات پہ ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی ایجنسیز بھی اس قسم کی چیزیں کر سکتی ہیں؟ آپ میں دیکھیں اپنا آئی مے بی ٹوٹلی رانگ، میں اپنی ذہن سے سوچتا ہوں کہ 4 بندے تھے جی، جو ٹیکسی ڈرائیور ہے پہلے دن جس ٹیکسی میں بیٹھے ہیں اس نے کہا جی 4 بندے تھے. اور اس سے پوچھا کہ تو نے، اس نے کہا جب مجھے انہوں نے تنگ کیا میں نے ٹیکسی درخت کے ساتھ مار دی اور یہ اتر گئے، یونیفارم میں تھے. ایس پی صاحب کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کو تو قتل کر دیا انہوں نے، سنا ہے؟ نہیں قتل نہیں کیا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے قتل کیا، مجھے نہیں یاد پڑتا. پھر ایس ایس پی کو انہوں نے قتل نہیں کیا ایٹ لیسٹ، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور نے فون کیا کہ میرے اگر وہ قتل کیا ہوتا تو اس کو پہلی انفارمیشن ٹیکسی ڈرائیور کی ہے. سیکنڈ انفارمیشن جو ہے وہ ایس پی صاحب کی ہے. اور وہ ایس پی صاحب کے بعد 2 دن یہ ہو گئے، وہاں الرٹ تھا، ان کے خود ٹی وی نے بتایا کہ ریڈ الرٹ جاری تھا، ہم نے بازار پہلے بند کرائے، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. جب پہلے کہا کہ 3 آدمی مر گئے جی، 2 مر گئے جی، 1 مر گیا جی، چوتھے آدمی کے میرے خیال میں 4 ہی بندے تھے. ان کے 4 بندوں کے مرنے کے بعد وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہاں 54 دھماکے ہوئے، 54 بلاسٹ ان پٹھان کوٹ. انہوں نے کہا جی ہم نے کو اپنی بارکیں اڑائی، کوئی ہم نے اپنے بلڈوز کیے کچنز کو، ہمیں شک تھا یہاں گھسے ہوں گے. بارود، اتنا بارود لے کے گئے تھے جی یہ 4 آدمی، ٹیکسی میں بھی بیٹھے تھے یہ 4 آدمی. انڈیا کی جیپ دیکھیے وہ بڑی معصومانہ قسم کی ہوتی ہے، بندہ ہی پورا نہیں آتا اس میں. اس میں 6 بندے جا کے دیکھیں، یہ بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے. لیٹ دی پاکستان ایجنسیز اینڈ دی انڈین ایجنسیز جوائن ٹوگیدر، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں. اچھا آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ میں سپورٹ، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جوائنٹ انویسٹیگیشن کو میں سپورٹ کرتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو پھر نواز شریف صاحب کیا غلط کر رہے ہیں جو آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ لیٹے چلے جا رہے ہیں، لیٹ گئے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کیا غلط کیا؟ دیکھیں کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ وہاں ہی سری لنکا سے ہی فون ٹکا دیا کہ دے جی ہم پکڑتے ہیں. یہاں مسعود اظہر کو اور اس کے بھائی کو یہاں ڈکلیئر کر دیا کہ ایسا تاثر دے دیا ہمارے میڈیا نے، اور ہمارا جب پرائم منسٹر کہے کہ ہم پکڑ لیا ہے، پہلے ہمارا فارن آفس کہتا ہے ہم نے کوئی نہیں پکڑا، رانا ثناء اللہ کل کہتا ہے پکڑ لیا گیا ہے. اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ٹوٹلی انڈین ایڈوائز اور انفلوئنس پہ چل، ایڈوائز ذرا سخت ہو جائے گا، انڈین انفلوئنس کے طور پہ چل رہی ہے.
اور ان کا مطمع نظر کیا ہے, ان کو کیا تھریٹ ہے, یہ انڈیا کا ہوا کیوں قائم کر رکھنا چاہتے ہیں. پاکستانی قوم کوئی نہیں ڈرتی جی, ایکسپٹ کیا ہے. متحدہ جہاد کونسل نے جس کے 13 آرگنائزیشن ہے, جس میں حزب المجاہدین بھی ہے, حرکت بھی ہے, لشکر بھی ہے, سو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ ویسے ڈرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اگر سورن سنگھ اور بھٹو کے مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلا نا, تو رائٹ ڈاؤن نواز شریف اور مودی کے مذاکرات میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. اچھا, آپ نے خود بھی, چلیں آگے چلتے ہیں اس پہ, کہ یہ جو مسعود اظہر ہے, اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی شاید ایک ڈبل ایجنٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک ڈرامہ ہے, اس کو پلانٹ کیا گیا. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے تو کافی عرصے سے, کیونکہ جب یہ مسعود اظہر صاحب رہا ہوئے انڈیا کی ہائی جیکنگ کیس میں, اس وقت لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. باتیں تو لوگ ہر ایک کے آدمی. دیکھیں 1971 میں گنگا کی ہائی جیکنگ بھی تو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے کروائی نا. وہ کاش میں ایک ینگ اٹھتا ہوا نوجوان تھا, میرا اس وقت کا بیان پڑھیں. اس وقت کی صورتحال آج کی صورتحال بہت مشکل ہے. اس وقت پاکستان کے عام لوگ دیکھیں نا, یہ سارا جو آپ کے مشرقی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کیوں ہوا ہے کہ سارے مجاہدین کو آپ نے روکا, مشرف نے, انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. یہ کشمیری اور یہ سارے کشمیر میں تھے. جب ان سب کو آپ نے روک دیا, انہوں نے پاکستانی فوج سے وہ ٹکر لی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. کوئی معمولی ٹکر نہیں لی گئی جی. ایک آدمی مشرف پہ جنہوں نے حملے کیے, انہوں نے 3 سوئسائیڈل اٹیک ایک رستے میں رکھے ہوئے تھے. آپ سارے آ کے مسعود اظہر پہ الزام. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کس بحران سے گزر رہا ہے جی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے مشرق اور ہمارے مغرب میں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اس کنویں کی جانب جا رہے ہیں جس کو میں خونی کنواں سمجھتا ہوں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں پڑوسیوں کے. کل آپ نے یہ بھی کہہ ڈالا ہے کہ 2016 خونی سال میں, اس لیے بہت بڑی وارننگ. بڑا افسوس ہے. کیا کل کوئٹہ میں خون نہیں بہا جی؟ 15 آدمی آپ کے, کیا اس طرح یورپ میں ایک بلی اور کتے کی اس طرح ٹانگ ٹوٹ جائے جس طرح کوئٹہ میں ایک انسان کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ نے دنیا ویسے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. ہمارے اتنے ریزرو, ابھی بھی دنیا میں 5 کتوں کا اکاؤنٹ جو ہے, دنیا کے 5 کتوں کا اکاؤنٹ, پہلے 5 کتوں کا اکاؤنٹ پاکستان کے ریزرو سے زیادہ ہے. 5 کتوں کا اکاؤنٹ؟ ہاں, جو کتوں کے نام بینک بیلنس ہے. میں دنیا میں کہہ کے جا رہا ہوں, یہ پاکستان کا جتنے شوق, اسحاق ڈار صاحب اتنا شور ڈال رہے ہیں, دنیا کے 5 کتوں کا 5ویں کتے کا بھی بینک اکاؤنٹ جو ہے نا, بینک شیٹ جو ہے, اس کی بینک سلپ جو ہے, $18 بلین سے زیادہ ہے, $21 ملین سے زیادہ ہے. اچھا, یہ شیخ صاحب, اگر آپ ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے, اور آپ کے عمران خان صاحب سے بھی بڑے تعلقات ہیں, پی ٹی آئی کے بھی آپ سپورٹر ہیں, ہندوستان کو آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب لیٹے ہوئے ہیں, تو اس کو سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, خود اعتمادی کے ساتھ انگیج کرنے کا, ہندوستان کو تعلقات بہتر کرنے کا کیا فارمولہ ہے آپ کے خیال؟ دونوں ملکوں کی سیاسی, اقتصادی, معاشی زندگی اور ترقی اسی میں ہے کہ ہم اپنے مسئلے, باہمی مسئلے ٹیبل پہ حل کریں, جس میں کشمیر ایک کلیدی مسئلہ. تو نواز شریف صاحب بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, مسئلہ کشمیر پہ ہماری بات بڑی دھیمی ہے. وہ ہم میں تنتنا اور دبدبا نہیں ہے جو ایک کشمیری رہنما میں. نواز شریف بھی کشمیری ہے, جو کشمیر میں اس کو کشمیری لیڈر سمجھتے ہیں اور ہے کشمیری, وہ اس سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یار کشمیر کے لیے کوئی زوردار بات ہوگی. آپ یقین جانیں, بزنس اورینٹڈ پولیٹیشین, پہلے میں جاگیرداروں کے خلاف تھا, اب اس انڈسٹریلسٹ کے بھی خلاف ہو رہا ہوں. اس کی خواہش ہر وقت قومی عزت, غیرت, حمیت, معاملات, دوربینی سے ہٹ کے اپنی ذات کے لوگوں کے اکانومی ڈیزاسٹر ہے جی. آپ آپ بات کریں کتنے آپ کے ایکسپورٹ جو ہے ڈاؤن ہوئی ہے پچھلے 4 مہینوں میں. بجلی نہیں, آج کتنے گھنٹے بجلی جو ہے آؤٹ رہی ہے. گیس نہیں ہے, ایون پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے بہتر بجلی اور گیس تھی جی. آپ ایل این جی, قومی اسمبلی میں کل گالیاں پڑی ہیں شاہد خاقان کو, وہی شاہد خاقان ہے 747 بیچنے کے بعد اس نے بلیو ایئر نکالی اس میں سے. اور کوئی اس ملک میں ایل این جی کا ریٹ ہی نہیں اس آئل میں, اس آئل کے پرائس میں, کہ پاکستان کے گرد و نواح میں پانی کی بوتل مہنگی ہے, پٹرول سستا ہے جی. آخری سوال بریک سے پہلے, اگر آپ ہوں نواز شریف صاحب کی جگہ, لیڈر ہوں پورے پاکستان کے, پرائم منسٹر ہوں, اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی, آپ کیا کریں گے؟ میں مسئلہ کشمیر کو نمبر 1, if there is no Kashmir issue then there is no talks. کیونکہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا
بے شک کتنی مرضی بالٹیاں کنویں میں سے نکالتے رہیں, جتنی مرضی بالٹیاں نکالتے رہیں, میجر ایشو جو ہے, اور اس کشمیر کی صورتحال اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ گوادر میں چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں. جب آپ گوادر میں چائنا کے ساتھ جاتے ہیں تو حبہ قتل زیندار کی پہاڑیوں میں آپ کا چرچل پوسٹ کی لوکیشن کو کوئی نہیں روک سکتا, لداخ تک اور آگے تک. انڈیا کا اور ہمارے سارے دریاؤں کا پانی, ہماری ساری انرجی, جو ہمارا بیسک پرابلم ہے, بیسک ایشو ہے ہمارا. دیکھیں انڈیا کا ایشو کیا ہے. انڈیا دنیا میں ایک آبادی کے مسئلے کو چھوڑ کے وہ چین کے مقابلے میں جا رہا ہے. اچھا ایک بریک لے لیں غازی, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کو بھی بہتر طریقے سے انگیج کیا جائے, پاکستان کے مسائل بھی حل کیے جائیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, میرے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب میرا بھی ایک تھیسس اگر میں پریزنٹ کروں کہ ہندوستان سے سیلف ریسپیکٹنگ آنریبل ریلیشن شپ پاکستان کو تب ملے گا جب پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ایک حقیقت میں کنورٹ کر کے دکھائے گا, اس پہ کام ہو رہا ہوگا, جب پاکستان میں کراچی سٹیبلائز ہوگا, بلوچستان سٹیبلائز ہوگا, فاٹا ریفارمز ہوں گے, یونیورسٹیوں کے حالات بہتر ہوں گے, پولیو پہ ہم قابو پائیں گے, تو ہندوستان مجبور ہوگا, بیکاز ہندوستان کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے, پاکستان کو ایک فنکشنل اسٹیٹ بن کے دکھانا ہوگا, ہندوستان خود آئے گا ٹیبل پہ. دیکھیں جہاں تک تو چائنا کوریڈور کا تعلق ہے, میں تو پہلے دن سے اس کا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں اس میں زندگی ہے, اور پاکستان کی اللہ کے بعد سلامتی گوادر میں چھپی ہوئی ہے. پاکستان کی اللہ کے بعد سلامتی گوادر میں چھپی ہے. ٹھیک ہے, اس کوریڈور کی سڑکیں چھوڑیں, یہ فضول ایسے ہی فضول تو یہ بھی فضول کا مطلب یہ سڑکیں دیکھیں جی. سر ابھی آج پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ دس. دیکھیں سڑکیں پینگ یانگ کی بڑی زبردست ہیں, کمبوڈیا کی بڑی زبردست ہے, صوفیہ کی بڑی زبردست ہے, اور کس ملک میں بات کروں, پینگ یانگ میں جہاز بھی اتر سکتا ہے اور گاڑیاں بھی چل سکتی ہیں. اصل مسئلہ اکانومی کا, پاکستان کا اس چائنا کوریڈور سے اگر ہم اپنا جو بجلی کا شارٹیج ہے وہ پورا کر لیتے ہیں, سڑکیں میرے نزدیک اتنی کوئی اہم نہیں ہے, مغربی راستے اور مشرقی راستے, تو میرا خیال ہے ہم اپنی انڈسٹری کو زندہ کر سکتے ہیں. اور چائنا کے لیے دیکھیں آپ, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے قوم کو, یہ بھی آپ بتائیں. چین کے لیے جاپان سے شروع ہو تو اس کا سمندر کا راستہ بند ہوتے ہوئے ملائیشیا, جاکرتا, ملائیشیا میں دیکھیں وہ سمندر میں اپنا سی پورٹ بنا رہا ہے, سمندر میں ایئر بیسز بنانے لگا ہے, 2-3 جو بیلٹ ہیں فلائنگ کے اور لینڈنگ کے, وہ سمندر کے آدھے بنا رہا ہے. بینکاک میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, انڈیا میں اس کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے. سو اس کے لیے دوسرا سمندر صرف پاکستان کے پاس ہے. چائنا کوریڈور میں سے اگر گوادر نکل جائے تو یہ شہباز شریف کی سڑکوں کی بات ہے. یہ تو صحیح ہے کہ, اور میری بات سنیں, دیکھیں اس کی اہمیت جو ہے وہاں ظاہر ہے چائنیز آ چکے ہیں, اس کی اہمیت بندر عباس کو متاثر کر رہی ہے, اس کی اہمیت جو ہے ساری چابہار کو کر رہی ہے, اس کی امپورٹنس جو ہے سارا ابو ظہبی کو متاثر کر رہی ہے, دبئی کو متاثر کر رہی ہے. 200-300 میٹر کون جائے گا جی اندر. لیکن جو ہم سازش کر رہے ہیں, جو قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم تاپی کی گیس میں چین شامل نہیں ہے جی, صرف انڈیا اور پاکستان ہے, اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے. امریکہ نے یہ سب کچھ کرایا ہے چین کو آؤٹ کرانے کے لیے, اور گوادر کے لیے گیس چاہیے, وہ تیران نے یہاں پہنچائی ہے. ایران نے بارڈر تک گیس اپنی پہنچا دی ہے. ان میں اب جرت ہونی چاہیے, اس کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں, اب کوئی اس کو آگے لے کر آئیں, اس کو آگے لے کے آئیں, اور اس گیس میں چین شامل ہے. اچھا شیخ صاحب, لیکن سڑکوں کی اہمیت یہ ہے کہ چین کا جو ویسٹرن پارٹ ہے اس کو آپ گوادر سے جب جوڑتے ہیں تو پھر آپ چین کو مشرق وسطیٰ سے جوڑتے ہیں, اور چین باؤنڈ جو تیل ہے, جو مطلب ٹریفک ہے, جو مرچنڈائز ہے مڈل ایسٹ کے, وہ اس سے گزر سکتے ہیں. تو یہ سڑکیں جن کا آج پرائم منسٹر نے, دیکھیں نا پرائم منسٹر نے آج بہت ہی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے. جو کچھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کہہ رہے تھے آج انہوں نے اپنی میٹنگ میں مان لیا ہے, اور وہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک چیف منسٹر سالوں پہ ہو, وہ بھی پرائم منسٹر نے مان لی. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا کمپرومائز سولوشن نکالا ہے, تو ماننا پڑے گا. چین میں جو وہ ٹرین لے جانا چاہتے ہیں کاشغر سے ٹورڈز گوادر, جو سارا اس مال بردار کو اور دنیا میں نے آپ کو کہا نا, اس سارے شمشمے اور سارے دمدمے اور سارے تنتنے کے پیچھے گوادر پورٹ ہے, رائٹ. اور گوادر پورٹ دنیا کے لیے بڑی الارمنگ پورٹ بھی ہے. اور وہ لوگ جو امریکن, اب تو دیکھیں نا چائنا کا نفسیاتی طور پر
جو ہنسا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور نفسیاتی طور پر ایک کے ساتھ اپنے ریلیجس مائنڈڈ لوگ ہیں. جب سے ان کی جی ڈی پی کم ہوئی ہے, آج 6.60 ہے آر ایم بی کا ریٹ, اس کا مطلب ہے وہ ڈکلائن ہے. ابھی وہ سڑکیں بنے گی. یہ منصوبے ہیں 2025-28 تک, کوئی یہ نہ سمجھے کہ 45. اور جو سڑکیں بننی ہیں اس میں سارا کمپٹیشن چینی کمپنیوں میں ہونا ہے. میرا کیونکہ چین میں بزنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. آپ کا چین میں بزنس ہے؟ یہ دال روٹی کا ظاہر ہے, مجھے بھی تو, میرے ساتٹ بھی اتنا بڑا پیٹ مٹکا لگا ہوا ہے. تو آپ بھی اس کا پتہ تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے آپ بھی بینیفیشری ہیں اس کے؟ نہیں, میرا تو دھاگے کا کام ہے, وہ تو بائی ایئر شپمنٹ. اچھا, یہ تو نہیں پتا چلا ہمیں آج تک کہیں. نہیں, میں سلک کا ایکسپرٹ ہوں پاکستان میں, سب سے. سلک کا؟ I'm the only well studied man on silk in پاکستان. میں نے شمباشی ڈائچی سے کیا ہے, جاپان سے, اور پاکستان کا سلک کو شاید سمجھنے والا, باپ دادے میرے ان پڑھ سمجھتے تھے, کام کرتے تھے. حکومت نے آپ کے سلک کے بزنس پہ ہاتھ نہیں ڈالا؟ ڈالیں گے بھی تو کیا کریں گے, میں کوئی 2 نمبر کا تو کام نہیں کرتا. اچھا, تھوڑا سا آگے چلیں. اسی چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا نیا سال شروع ہوا ہے اور ڈی ایچ اے کی جو سکیم ہے, اس کا جو کرپشن کے الزامات ہیں, اس میں جنرل کیانی کے بھائیوں کا بھی بڑی اب شدت سے نام لیا جا رہا ہے, گرفتاریوں کی, وارنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کس طرح کی صورتحال آپ کو لگ رہی ہے اب؟ دیکھیں, میں بہت دنوں سے سن رہا تھا کہ فوجی لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈلے گا. میں تو حاضر ڈیوٹی لوگوں کا بھی سن رہا تھا, لیکن ڈلا نہیں, کافی مہینے گزر گئے. اور جنرل کیانی ایک نیٹ اور کلین جنرل تھا, لیکن اس کے بھائیوں کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ جنرل کیانی ایز اے چیف آف آرمی سٹاف ہو تو ان کے بھائیوں کو کاروبار اور ڈیفنس کے ٹھیکے نہیں لینے چاہیے. اب تو انگلیوں سے بات آگے چلی گئی نا, اب تو قانونی کاروائی پہ آ گئی. سر, نیب نے دیکھیں ایک حماد کو پکڑا ہے 1 ارب اور کچھ کا, اس نے کہا میں 83 کروڑ روپیہ دے دیتا ہوں, اور بارگین کر کے. تو نیب کیا کرتی ہے, بڑے آدمی کو بارگین کرتی ہے. بارگین ہو جائے گا. میں نے خود اخبار میں پڑھا کل کے جو مین ایشو ہے, مدر آف دی کرائم ہے, وہ بندہ جو ہے, وہ بلڈر جو ہے, اس نے 1 ارب اور کتنے کروڑ کا بارگین کے لیے ایگری ہو گیا, اور اس نے ضمانت کے ساتھ لکھا ہے کہ میں بارگین کے لیے ایگری ہوں. اچھا, ساؤتھ پنجاب پہ کیا بارگین ہوگا, جہاں پہ اپیکس کمیٹی میں ریکمینڈ کر دیا ہے, پرائم منسٹر موجود تھے اس کمیٹی میں اسی ہفتے, کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی رینجرز آپریشن کراچی کی طرف پہ ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ سندھ میں ایک تلخ جملہ کہوں گا, لوگوں کو برا نہیں منانا چاہیے. آج پنجاب کے بارے میں 3 صوبوں میں وہی رائے بن رہی ہیں جو کسی زمانے میں بنگال میں بن رہی تھی, جو کسی زمانے میں جیسور اور سلٹ میں بن رہی تھی. لوگ کہہ رہے ہیں کھا گیا ہے, بن گیا ہے, ترقی کر گیا ہے, سب کچھ ادھر چلے گیا, ہم بھوکے ہیں, ننگے ہیں, دہشت گردی میں ہیں, ہماری کوئی زندگی نہیں ہے, ہم مر رہے ہیں, کوئی نوکریاں نہیں, کوئی ہمارا پرسا نہیں. اور تینوں صوبے چھوٹے جو ہیں, اور جب سندھی یہ کہتا ہے کہ رینجر صرف سندھ کے لیے کیوں ہے جی, پنجاب میں اندرون سندھ میں رینجرز کی کاروائیاں نہیں ہو رہی, صرف کراچی میں ہے. اندرون سندھ میں رینجرز کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں جو کراچی میں ہے. سر, بالآخر جائیں گے, اور وہ 2 مہینے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا. جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مارچ اپریل بڑا کروشل مہینہ ہے, کہ یہ ناک رگڑوا کے اجازت دیں گے یا وہ لیں گے. اور اگر پنجاب میں رینجرز آتی ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے, ایک آپ کو سارٹ دکھاؤں, آپ نے اسے کہتے ہیں جو سارٹ آپ نے کہا ہے کہ 2 شریفوں میں سے 1 شریف رہیں گے, ذرا سارٹ تو دکھائیں. فوج اپنی پوری جدید اور تمام طریقے سے, اس کی خواہش ہے کہ موجودہ حکومت کو سپورٹ کیا جائے. یہ خواہش زندہ رہتی ہے یا دم توڑ جاتی ہے, یہ مارچ اپریل میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. دونوں میں سے 1 شریف جا رہا ہے گھر, کون سا جا رہا ہے یہ وقت آپ کو بتا دے گا. شیخ صاحب, کمال آپ نے بات کی, 1 شریف ریٹائر ہو رہا ہے, اس نے ویسے ہی گھر جانا ہے, اس میں کون سی پریڈکشن ہے؟ سر, میں آپ کی خواہش پہ ہی سارے بیان تو نہیں دے سکتا نا. 1 شریف کا دیکھیں نا, ساری دنیا کہہ رہی ہے 1 شریف کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. جس شریف کو میں جانتا ہوں آج کل, اس شریف کو میں پہلے جانتا تھا, آج کل نہیں جانتا. جس شریف کو میں جانتا ہوں, میں نہیں مان رہا کہ وہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں. رحیل شریف کے بارے میں یہ رائے, لیکن یہ میری رائے غلط ہوئی جنرل پرویز کیانی کے بارے میں. اس نے خود باتوں میں مجھے کہا, ایک دفعہ کسی جگہ ملاقات ہوئی اور میں نے بکواس کر دی, میرے پیٹ میں کوئی بات ہی نہیں رہتی. میں نے کہا وہ ایکسٹینشن نہیں لے گا. اس نے 1 سال کی بجائے 3 سال کی لی. آپ دیکھیں میں کتنا خوار ہو گیا لوگوں کے سامنے. آج میں ڈسکلوز, دیکھیں ایک اتنی ہائیسٹ لیول کا بندہ, بلکہ وہاں 1-2 اور بھی بڑے اہم لوگ تھے, اس نے کہا جی یہ میں نے سب سے. پھر میں نے اس کو چیک کیا, جنرل حامد صاحب سے چیک کیا, ایک جنرل اور لوگوں سے جو ایکس آرمی مین تھے, کہ بھئی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لے گا. اور پھر لوگوں نے کہا جی اس نے خود ریکویسٹ کی یوسف رضا گیلانی کو, اب خورشید شاہ نے کہا پچھلے دنوں. تو میں تو کیونکہ دن میں 2 پروگرام کرنے ہوتے ہیں, میرے پاس کوئی نہ کوئی تو مسئلہ چاہیے ہوگا. میں نے کہا کیا نہیں لے گا ایکسٹینشن.
اس نے 3 سال کی ایکسٹینشن لی. لیکن اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ راحیل شریف صاحب نہیں لیں گے. اگر نواز شریف زبردستی اس کو 1 سال کی دے دیں پھر قوم یہ نہ کہے کہ تو یار کیا باتیں کرتا ہے. میں تو فریش بات کرتا ہوں. فریش بات یہ ہے کہ دونوں شریفوں میں سے ایک شریف نہیں ہوگا, اور مارچ اپریل تک, میں 2016 کہہ رہا ہوں خونی سال ہے, مارچ اپریل اس کا ٹاورنگ چرچل پوسٹ مہینے. جناب والا ایک بریک لے لیں ناظرین. بریک کے بعد اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک اور بھی ٹکڑا آپ کو دکھاتے ہیں شیخ صاحب نے جو پہلے کہا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب وہ جو جملہ رہ گیا درمیان میں کہ یعنی اس جنرل صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے, راحیل شریف صاحب کو یہ نہیں ملتی, لیکن کیا شہباز شریف صاحب کی برداشت کریں گے کہ سدرن پنجاب کے اندر رینجرز آپریشن شروع کر دے, اور پھر جیسے لوگوں کو خدشہ ہے, خطرات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, یہ خواہش بھی ہے بہت سے لوگوں کی کہ پی ایم ایل این کے جو بھی بہت سے منسٹرز کی کرپشن کی بات ہوتی ہے, اگر رینجرز ہوگی تو وہ ان کی طرف بھی آئے گی. دیکھیں اگر کرپشن میں پکڑے جائے تو شاید خاقان پکڑا جائے, اس کو نہیں پکڑنے دیں گے. اگر کرپشن میں پکڑا جائے تو عابد شیر علی پکڑا جائے, اس کو نہیں پکڑنے دیں گے. اگر کرپشن میں پکڑا جائے تو خواجہ سعد رفیق پکڑا جائے. یہ جو 2 نمبر کے ان سب کے خلاف کیا ایسے کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آف کورس نہیں, الزامات اور کیسز میں تو فرق ہے. دیکھیں کیسز کس کے خلاف نہیں کرتے. اب میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا, آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. الزامات دیکھیں پکڑا کون جائے گا, ایسے ہی ویل کپ چرانی والا کوئی بندہ ادھر سے ایسی. دیکھیں نہیں, شاید خاقان عباسی ان کا سب کا کہا ہے, خواجہ سعد رفیق کا, اور تیسرا کہا عابد شیر علی کا. ان کے خلاف کیا کوئی ایسے کیسز آن ریکارڈ موجود ہیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, یا الزامات ہیں صرف؟ کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں, میری کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا پتہ نہیں, اب I may be wrong, لیکن میں اتنی بڑی بات کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. میں اطلاعات پر مبنی بات کر رہا ہوں. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے منسٹرز کے اوپر بھی چلیں اگر ہے, لیکن کیا شہباز شریف صاحب رینجرز کو الاؤ کریں گے کہ رینجرز کو فری ہینڈ مل جائے؟ اگر ایسی ہلکی پھلکی موسیقی رینجرز نے کرنی ہے ایسی کی تیسی کہیں گے گزر جاؤ اس چوک سے. لیکن اگر پکا ہاتھ پاڑنا ہے, کیونکہ اب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی خود لائف سیکیورٹی آن سیریس تھریٹ ہے. کیونکہ بعض واقعات پنجاب میں ایسے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کافی پاکستان میں گلی محلے میں گھسے ہوئے لوگ ہیں. سو ان کو واقعی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ ان کو زندگی دے, اور میں کسی کی لائف کے, کیونکہ میرے جیسے آدمی پہ اگر 3 خودکش حملے ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے 1-2 دفعہ وہ جاتی عمرہ بچ چکے ہیں بڑے سیریس اٹیمپٹ پہ, اور جو ان کے پاس لوگوں کے پاس اسلحہ تھا وہ دنیا کا ماڈرن ترین اسلحہ تھا, کیونکہ پاکستان میں اسلحہ حاصل کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. سو یہ کہنا کہ پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں, دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں ابھی بہت بڑا جنازہ ہوا ہے 16 آدمیوں کا, ہاں جی, ملک اسحاق کے داماد بیٹے سارے اس میں. تو مذہب ہے نا سر, مذہباً لوگ آتے ہیں, جنازہ کسی کا بھی ہو لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیں جنازہ سے مراد یہ ہے کہ میں جنازے کی بات نہیں کر رہا, کہ بندوں کی بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں کہ لوگ وہاں مارے گئے ہیں. اسی طرح جنوبی پنجاب میں بہت سارے ایکٹیو ورکر ہیں جو اس سارے سسٹم سے نالاں ہو کے, میں سمجھتا ہوں مس گائیڈ ہو گئے, ان کی لائن اور لائن ٹھیک نہیں تھی, وہ مار داڑ کی طرف چلے گئے. جناب صوبوں کی احساس محرومیت کی بات کرتے ہیں, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹکڑا آپ نے کامران شاہد صاحب کے ساتھ کہا زرداری صاحب کے حوالے سے. میری اطلاع یہ ہے کہ 14 یا 27 تاریخ کو جب وہ آنے والے تھے, اس دن کسی بندے کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی تھی کہ انہوں نے ایئرپورٹ سے زرداری صاحب کو پکڑنا ہے. یہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ 27 تاریخ کو گرفتاری کے ان کے احکامات جاری ہو چکے تھے. انہوں نے بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا, وہ نہیں آئے. دانش مندی کا مظاہرہ کیا زرداری صاحب نے, نہیں ہے. Could this be true, sir? Could this be true? As sure as eggs are eggs. Really? زرداری صاحب کو اگر پکڑ لیتے تو ایک ادھم مچ جاتا. دیکھیں رحمان ملک نے بڑی کوشش کی کہ ایک ان پیچ ہو جائے, جب وہ نہیں ہوا تو جہاز بھی موجود تھا ان کے پاس, انہوں نے سعودی عرب سے ادھر آنا تھا, اور رحمان ملک نے ان کو کہا نو وے, اور انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اس کو کہہ دیا. پھر جس بندے کی یہ پوسٹنگ ہوئی اس کو پکڑنے کے لیے, ہیں جی, وہ میرا جاننے والا تھا. اس حد تک آپ شور ہیں؟ جس بندے کی یہ ڈیوٹی لگی کہ 27 کو اس نے پکڑنا ہے. آپ کی جو یہ جو ہے نا, یہ جو آپ کا کرسٹل بال ہے, اس میں آپ کو اب زرداری صاحب کی سیاست کہاں جاتے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بڑے دولت والوں کی سیاستیں تو نہیں ختم ہو سکتی اس ملک میں. لنگڑی لولی پیپلز پارٹی میں ابھی بڑی ساری کوچنگ کی ضرورت ہے بلاول بھٹو کو, اور وہ کوچنگ جو ہے وہ لانچ ہو گئے. لانچ کئی ایسے مس گائیڈڈ میزائل بھی ہوتے ہیں. لانچ وہ ایکوریٹ .001 والی لانچنگ نہیں ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کو انہوں نے تن تنہا ان کو لیڈ کیا. بادشاہ ہیں آپ. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. میرا جملہ قوم کو یاد ہونا چاہیے. بلاول کا فیس ابھی اتنا میچور نہیں ہے. میں بچوں پہ تبصرہ نہیں کرتا,
So there is always face behind a case and express train never waits the passengers. یہ میرے دو مشہور کال ہیں. اسی ہفتے چند دن پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کیس میں جو کنفیشنز ہوئیں دو لوگوں کی, آپ مجھے پتہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی لیڈرشپ کبھی اس پہ فرق نہیں پڑے گا, آپ سمجھتے ہیں بہت مضبوط لیڈر ہیں, لیکن یہ جو انکشافات ہوئے, جو نام انہوں نے لیے ہیں کہ بھئی ایم کیو ایم کے لیڈرز نے ہمیں یہ کہا تھا, اس سے فرق پڑتا ہے ایم کیو ایم؟ کچھ نہیں فرق پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ہماری عوامی مسلم لیگ چھوٹی سی پارٹی ہے, وہی نہیں چلتی. پشاور میں پھڈا ہو گیا, بلوچستان میں ہے کتنی, اس میں ہوتے رہتے ہیں. اور وہ شخص لندن میں بیٹھ کے ایسے چلاتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بھی ایسے دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین دیکھ نہ لے کہ صحیح طرح بیٹھا ہے, دو زانوں ہو کے کہ نہیں بیٹھا. کوئی نہیں ہے, یہ لے سکتے ہیں برٹش سے الطاف حسین کو, بادشاہ ہیں آپ. دیکھیں پاکستان از اے کنٹری of great importance for all the western people, all the European countries, all the Middle East. آج امریکہ کے سامنے کون کھڑا ہے جی؟ ایک اسد, کیا اسد البشر, کیا بشر الاسد, باقی سارے لیٹے ہوئے ہیں. نواز شریف سے لے کے ادھر کرنل قذافی کی پوسٹ تک سب لیٹے ہوئے ہیں. نواز شریف سے لے کے مودی سے لے کے انڈیا, مودی از ناٹ دی انڈیا آف گاندھی اور انڈیا آف نہرو. This is a مودی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے امریکن کی, and he is a very dangerous man due to this. اگر انڈیا روس کے ساتھ ہو, نان الائنڈ ہو, it's okay, no problem. When India is with USA, and so much so, اگلے 2 مہینے میں وہ جا رہا ہے وہاں پہ آفیشیل ٹور پہ. ان کی طرح نہیں کہ نواز شریف صاحب گئے اور 2 صفحے بڑی I take this opportunity. اچھا لیکن ایم کیو ایم کے اور لیڈران کے بھی جو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں وہ پھرتے ہیں, اریسٹ تو نہیں ہوئے, لیکن وہ سب چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست کو متاثر نہیں کرتے؟ میرا نہیں خیال. آپ آپریشن کریں اور ایم کیو ایم والے ووٹ ڈالیں تو وہ کسی پنجابی کو یا تحریک انصاف یا جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں گے, اتنے احمق تو نہیں ہے, وہ مہاجر کو ہی ووٹ دیں گے. اچھا 2-3 منٹ ہے. اس سال کی 2016 کی اگر پریڈکشنز کریں, 3 بڑی کر دیں پریڈکشنز, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں ہونے والا؟ واللہ عالم بالصواب میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اہم فیصلے ہو جانے اس 2016 میں, جو آپ عرصے سے کہہ رہے ہیں. ہاں میں اس پہ قائم ہوں کہ 2016 میں یا نواز شریف چھا جائے گا یا 2016 میں گھر چلا جائے گا. یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, گھر چلا جائے گا. اب تو سب 2018 کی بات کر رہے ہیں. سر میں بعض کا نواز شریف کے بارے میں تنہائی میں سوچتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر ہے یار, کوئی اس کے کہے میں نہیں ہے. بعض کا تو مجھے شک پڑتا ہے کہ گھر والے بھی اس کی بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. کوئی اس کے کہے میں نہیں ہے. آل اوور دیکھیں, نہ تیل ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ قانون ہے, نہ امن ہے, نہ شانتی ہے, نہ فارن آفس میں ہے, نہ اکانومی میں ہے, نہ کسی جگہ پہ, صرف کیمرے میں ہے, ٹی وی میں. سر ریزروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, میٹرو ہے, اورنج لائن ہے, چائنا پاکستان اکنامک اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میٹرو جو ہے, ہم احمق ان شہروں میں رہتے ہیں کہ 3 مائیں لیٹی ہوئی ہیں ایک بستر پر بچہ جننے کے لیے, قبرستان کی جگہ نہیں ہے, خطرہ ہے, لوگ بتا دے رہے ہیں بڑا. دیکھیں اس نواز شریف صاحب کے دور میں نہ بڑا آدمی خوش ہے نہ چھوٹا آدمی خوش ہے. چھوٹا آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے کہتا دے دو, یسلم قرآن میں 5000 روپے رکھ کے دے دیے, ٹھیک. غربت کی انتہا میں جمہوریت گینگ آف 5 and their 30 kids نے کڈنیپ کی ہے. ان سے 2016 میں چھٹکارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا تو 100 بسم اللہ جی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ کہ اس سے چھٹکارا, میں نے کہا تھا 100% ہو جائے گا, بٹ اس کے بعد لوگ کہیں گے یار 17 ہو گیا, کیا سالوں انتظار کرو, یہ 100 کا. دیکھیں یہ قوم ووٹ ڈالنی چاہتی ہے, بے شک ہر جمعرات کی رات کو اسے ڈالنا پڑے, اس کو بڑا شوق ہے ووٹ ڈالنے کا. دیکھیں بلدیوں میں اتنے ووٹ پڑے ہیں, کیوں پڑے ہیں جی؟ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, موہت صاحب آئی سویئر مائی اللہ, جو جوئے کے اڈے چلاتے تھے, وہ یوسیس کے چیئرمین بن گئے. پیسہ ان کے پاس 66 لاکھ کی لینڈ ڈال دو جی, 66 لاکھ روپے کی. کتنے بندے ہیں آپ, کتنے گھر کے؟ قرآن پہ یسن قرآن پہ حلف دو, چنچی لے لو. کتنے بندے؟ اس نے کہا 20 گھر, 20 نہیں 10 پہ موٹر, انہوں نے کہا 10 پہ موٹر سائیکل. سر یہ شریف آدمی کی سیاست اجڑ گئی ہے. یہ تو مجھ پہ اللہ نے فضل کیا کہ میں شام کو آپ کا آج کے جلسہ مفت کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں میرا شیخ ہونا بھی کام آ گیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان آ گیا کہ ہر روز رات کو میں جلسہ کر لیتا ہوں, 8 بجے کروں 10 بجے کروں. اس کے لیے بھی 30 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ چاہیے. ایک پریڈکشن ابھی تک آپ نے کیا کہ 2016 میں سیاست کا فیصلہ ہوگا نواز شریف صاحب کا, ایک آپ نے کر دی پریڈکشن, پتہ نہیں یہ ہوتا ہے. دوسری کیا پریڈکشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کچھ نہیں سنبھل رہا, نہ بجلی دیں گے نہ گیس دے سکیں گے, یہ LNG کا بھی پھڈا پڑ جائے گا, اور نہ یہ میں تو نہیں لے سکا جی, قوم ان سے ریٹ لے سکتی ہے. $30 کا آج مجھے کسی نے کہا, میں 31 سمجھ رہا تھا, آج مجھے کسی نے کہا شیخ صاحب 30 کا پٹرول ہو گیا. قوم کو نکلنا چاہیے, پٹرول ڈے منائے یہاں, یا اپنے اوپر پھینک لے, کیونکہ مہنگائی تو ختم نہیں ہو رہی.
یا چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائے, مجھے فون اور ٹیکسٹ نہ کرے. میرے پاس وہ ای میل اور وہ واٹس ایپ کی سیاست نہیں ہے. پھر مجھے فون لگاتے ہیں, میرا فون اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کوئی کراچی کی سٹاک ایکسچینج آ کے ایک منٹ بعد وہ کہہ رہے جی یہ ہو گیا جی فلاں. تو کیا ہو گیا بابا؟ یو آسک فار اٹ. تم نے اپنا منہ کالا کرانا ہے. جو قوم گدوں کو ووٹ دے سکتی ہے مجھ سے کیوں سوال کرتی ہے کہ 1 لاکھ گدے کی کھا لے, گوشت کدھر گیا؟ گوشت کہاں چلا گیا؟ شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو کرسٹل بال شیخ صاحب کا ہے اس میں عوام کے جذبات, خطرات, خدشات, خواہشیں اور تمام جو خوف ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ ساری ڈسکشن آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.